انٹرنل ریلیف فائل. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی بہت اہم کیس ہے، ارجنٹ کیس ہے، میں نہیں لگاتا ہوں، میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں، میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی، شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے. میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا بھئی صرف اس کو لگا دیں، کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو، جو ہمارا بجٹ ہے، میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس آپ نے فائل کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا. وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے، اس قانون کو اڑا دیں، میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرٹ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا، میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا، میری ذائع، میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، شاید آپ بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریو پرسن. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ، آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے، اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا، ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا.